مجھے مفتی جی کچھ باتیں ہیں مجھے پوچھنی ہے اسلام کے بارے میں. بہت سارے کنسپٹس کلیئر ہوئے، کچھ کنسپٹس ابھی بھی باقی ہیں، اور بہت قریب ہوں کہ ایک مسلمان ہی میں بن جاؤں. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ اور کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ پیغمبر بھی بھیجتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں؟ جی میں اب مانتا ہوں. تو جی بغیر بالکل کسی پریشر کے جب آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھا دیا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ. نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجئے، کہیے اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ رسول. مجھے مفتی جی کچھ باتیں ہیں مجھے پوچھنی ہے اسلام کے بارے میں. بہت دنوں سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کب لائن پہ آئیں گے، کب آن لائن آئیں گے آپ، تو میں پوچھوں. ایک تو میں بہت دنوں سے کہ سمجھ لیجئے کہ 8-9 مہینے سے میں آپ کے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کنٹینیو. جب بھارت دیش میں یہ سب شروع ہوا اور اراؤنڈ دا ورلڈ یہ سب شروع ہوا کہ اسلام کے اوپر سب لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں نے اردو بھی سیکھنا شروع کی اسی بیچ میں. تو بہت تو مسلمانوں کے اگینسٹ میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. تو میں نے اس سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس دھرم کو میں پڑھوں. تو کیا ہوا کہ آپ کے بہت سارے ویڈیوز مجھے دیکھنے کو ملے، بہت ساری چیزیں سیکھی، سمجھ میں آئی، بہت سارے کنسپٹس کلیئر ہوئے. کچھ کنسپٹس ابھی بھی باقی ہیں، اور بہت قریب ہوں کہ ایک مسلمان ہی میں بن جاؤں. انشاءاللہ. کچھ کنسپٹ ابھی بھی کلیئر ہے، جیسے کہ میں یوٹیوب پہ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ایک سیکٹ مسلم ہی ہیں وہ لوگ، بٹ دے آر فرام ڈفرنٹ سیکٹس. لائک کہ کوئی وہ بتاتے ہیں، کیا وہ میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں، حدیث سم تھنگ ان کا نام ہے، مطلب کافی سخت ان کا اردو ہے، وہ ہیں. پھر اور وہ بریلی سے کوئی ہے، تعلق رکھتے ہیں شاید، وہ ہیں. اور ایسے الگ الگ سیکٹ ہیں سر. یہ سیکٹ ایک دوسرے کو مطلب کہ کافر کہتے رہتے ہیں. مجھے کافر کا مطلب یہ آپ کے چینل پہ ہی پتا چلا کہ جو اسلام میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، جو مجھے وہ اہل حدیث یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو سب جو ہے کچھ نہ کچھ ٹائٹل دیتے رہتے ہیں. اب جب ان لوگوں میں سے اگر میں مسلمان بن جاؤں، میں اسلام ایکسیپٹ کر لوں، تو میں کیا بنوں گا؟ اور بننے کے بعد جو ہے میں ایک دوسرے سیکٹ کی نظر میں کافر ہی کہلاؤں گا. تو مطلب میرا مطلب کیا ہوا اس فائدہ چیز کیا ہوگا؟ سے؟ صحیح ہے، اچھا سوال ہے. دیکھیں میں آ کے بھی پہلے بھی کافر تھا، بعد میں بھی کافر ہوں. تو پھر اب میرا جواب تھوڑا تسلی سے سنیے گا. دیکھیے جتنے بھی سیکٹس ہیں نا مسلمانوں میں، ایک تو یہ کہ سیکٹرینزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا کہیں بھی، لیکن یہ ایک انفارچونیٹ چیز ظاہر ہے کہ جب ایک اتنی بڑی کمیونٹی رہے گی تو ان میں ڈفرینس آف اوپینین پھر ڈویژن میں بدل جاتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کو کافر بناتا نہیں ہے، کافر بتاتا ہے. کافر بنانے اور کافر بتانے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کافر بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی تم بس اب کافر ہو چکے، اللہ کے نزدیک بھی آخرت میں بھی تمہارا اب کچھ نہیں ہونے والا. گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لکھوا لیا کہ یہ بندہ کافر ہے. اور کافر بتانے کا مطلب یہ کہ میری یہ تحقیق ہے
کہ تم کافر ہو. میری تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میری تحقیق ہے آبویسلی یہ میری ایمانداری کا تقاضا ہے کہ میں اپنی اس تحقیق کے مطابق آپ کو غلط کہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا انڈیا پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اس میں ایک بہت گزشتہ 150 سال سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے، دیوبندی بریلوی اختلاف. ٹھیک ہے، تو اس میں بریلوی حضرات نے دیوبندیوں کو کافر کہا کہ بھائی یہ کافر ہیں. اچھا، اب سوال یہ کہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلاسفیمی، اوکے، یہ انسلٹ کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کافر ہیں. اچھا، اب دیوبندیوں کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بلاسفیمی کرنا کفر نہیں ہے اس لیے ہم کرتے ہیں بلاسفیمی، یہ نہیں کہا گیا. انہوں نے اپنے ڈیفینس میں کہا کہ نہیں ہم بلاسفیمی کرتے ہی نہیں، ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا مسلمان وہ کافر ہے، لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان رہے ہیں کہ ہم بلاسفیمی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اب جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فلا 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 جگہ پر کتاب میں یہ لکھا کہ اور یہ بلاسفیمی. تو دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا. اب یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن شروع ہوا کہ جس میں بریلوی حضرات کو یہ لگا کہ بھئی دیوبندی حضرات نے اس کانسیپٹ کو تو مان لیا کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن کرتے بلاسفیمی ہے. دیوبندی حضرات نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کانسیپٹ کو تو مان رہے ہیں کہ جو بلاسفیمی کرے گا وہ کافر ہے، لیکن ہم نے بلاسفیمی کبھی کی نہیں. اب یہ اختلاف ہو گیا. اب مثلا آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بلاسفیمی کرنی نہیں ہے، میں نے اسلام قبول اس لیے کوئی کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کروں گا. تو نہ آپ کو کوئی دیوبندی اسلام سے خارج کرے گا، نہ کوئی بریلوی کرے گا. کوئی کیوں کرے گا؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ اسی طریقے سے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں یہ اختلاف اسی لیے ہوا کہ سامنے والے کی بات کو یا تو صحیح سے سمجھا نہیں گیا یا سمجھا گیا لیکن کسی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. واٹ ایور ریزن، بہت سی مرتبہ پولیٹیکل ریزن ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایگوئسٹک ریزنز ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ جینیوئن ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ایک فرقہ اگر دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے تو وہ کافر بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ مثلا کسی فرقے کے ماننے والے کو کفر کا فتویٰ دیا جائے لیکن خدا کی نظر میں وہ پکا سچا مومن ہو، بالکل ممکن ہے. اوکے، اسی لیے جب آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں نے دیوبندیت قبول کر لی، میں نے بریلویت قبول کر لی، میں اہل حدیث میں نے قبول کر لیا مسلک. آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین، تو اب تمہارا نام ادھر ادھر کچھ اور یہ نہیں رکھا، سیدھا سیدھا مسلمان. جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور فلاں مکتب فکر بالکل یا فلاں فرقہ بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے، فرقے کی بات ہی نہیں کریں گے. آپ فرقے کی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، روز جزا پر ایمان لانا ہے، جنت اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر، رسولوں پر، اور جو اس نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی ان کے اوپر ایمان لانا ہے. جب ان چیزوں کا اوپر آپ ایمان لے آئے تو آپ مسلمان اور مومن ہیں. اوکے اوکے سر بٹ اگین دا کوشچن وہی آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ٹائٹل بھی کیوں دیا گیا کہ ایسا یہ انہوں نے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائٹل جو ہے یہ مسلمانوں نے دیا ہے، اسلام نے نہیں دیا ہے ٹائٹل. جب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے دور میں پہلی جنریشن جو ہے اسلام کی صحابہ کی، دوسری جنریشن تابعین کی ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کے دور میں یہ ٹائٹل نہیں تھے کہ بھئی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے. ٹائٹل تھے ہی نہیں، مسلمان ہے. جی اوکے ٹھیک ہے. اوکے، تو اب اگر میں جیسا کہ مجھے وہ میرے متر ہیں، کچھ دوست ہیں میرے، انہوں نے بتایا کہ جب آپ مسلمان بنو تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے اوپر چلنا. بالکل، تو ہم بھی آپ سے یہ کہیں گے، ہر آدمی یہی کہے گا کہ جب آپ مسلمان بنے تو قرآن و سنت کے اوپر چلیں، اس سے ہٹ کر کسی چیز پر نہ چلیں. یہی ہے، بالکل صحیح بتایا ہے. اوکے سر دوسرا میرا کوشچن یہ ہے، جیسا میرا نام آپ دیکھ رہے ہیں امر جیت میرا نام ہے. امر کے میننگ ہوتا ہے کہ وہ مرتا نہیں.
جی تو میں کسی میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ نام اگر آپ مسلمان ہوتے ہو تو آپ کو یہ نام بدلنا پڑے گا، کیونکہ وہ امر جو ہے مطلب مرتا نہیں، موت صرف اللہ کو نہیں آتی، باقی سب لوگ مرنے والے. تو یہ تھوڑا مجھے، اگر میں اپنا نام اتنا جلدی بدل لوں تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے. نہیں، آپ کو جی نام امر بدلنے بھائی، جی امر یاسر بھائی بھائی. آپ کا جو نام ہے نا، اگر اس کو آپ نے جاوید نام سنا ہے کبھی؟ ہاں صحیح. سوری سر. جاوید نام سنا ہے؟ جاوید ہاں جی سنا ہے. مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں نا جاوید، اس کا مطلب امر ہی جی ہوتا ہے. امر ہے، امر کا ترجمہ ہے وہ. اچھا جی جی ٹھیک ہے، تو امر جی اور جاوید ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہو گیا. تو آپ کو جیسے جاوید نام رکھا جاتا ہے تو امر نام بھی رکھا جا سکتا ہے. بالکل. جی. اچھا امرجیت بھائی، کیا کہتے ہیں، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. جی جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ اسلام صحیح ہے، آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ جی میں اب مانتا ہوں. میں آفٹر اسٹڈیئنگ اسلام آئی بلیو دیٹ دیر از اونلی ون ٹرو گاڈ. بالکل. اور کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ پیغمبر بھی بھیجتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں؟ Yes, I studied and I believe کہ جو اللہ ہے وہ بھیجتے ہیں پیغمبر، مطلب کہ تو میسنجرز کو بھیجتے ہیں. تو بس آپ نے تو اب شہادہ کہنا ہے. آپ تو آپ کا جو بلیف ہے وہ تو مسلمانوں والا ہی ہے. تو انشاءاللہ ابھی کلمہ پڑھیں آپ. اور موت کا کچھ نہیں بھروسہ بھائی، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو اس سے پہلے کلمہ پڑھ لیں. مینس یو وانٹ ٹو سے کہ میں آئی ایم آلریڈی مسلم. یس ان دیکھیں، سینس بس آپ کو ہاں وہ رائٹ. کرنا ہے. جو میں نے چند باتیں کہی تھی نا، دو باتیں ان میں سے ابو ذر بھائی نے آپ سے پوچھ لی کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر آپ مانتے ہیں کہ نہیں. آپ نے کہا ہاں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یس بفور نہیں، میرا اب یہ کی بات ہو رہی کنسپٹ ہے. نہیں تھا. جی اب میں یس آئی بلیو ٹھیک. آئی ایم مرنے کے بعد آنسربل. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے کرموں کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے. آپ اس کو صحیح مانتے ہیں نا؟ یس. تو ٹھیک ہے. تو اب بچا کیا ہے؟ جب آپ نے سب مان ہی لیا تو اب آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں. چونکہ اسلام جو ہے قبول کرنا، ایک تو یہ کہ دل سے ماننا، اس کو بولتے ہیں ہم افرمیشن، انگلش میں، عربی میں بولتے ہیں تصدیق. تو تصدیق یہ دل کی بات ہے جو آپ نے اس کا اظہار کیا. دوسرے اقرار یعنی ایکنالجمنٹ. تو اب افرمیشن اوکے. موجود ہے، اب ایکنالج کرنا ہے. ایکنالج کر کے آپ مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اب یہ کہ آپ اپنا نام امر ہی رکھنا چاہتے ہیں، امر رکھ سکتے ہیں، جس طرح جاوید نام ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو اسلامی زندگی گزارنی ہے. وہ اسلامی زندگی کیا ہے کہ آپ کو خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. خدا کے حقوق کیا ہیں؟ کہ آپ نماز پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے، ایک سال ہوگی اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ زکات دیں گے، غریبوں میں چیریٹی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر اتنی وسعت ہوئی آگے چل کر، اللہ تعالیٰ نے اور پیسہ دیا تو آپ حج بھی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کوئی برائی کا کام نہیں کریں گے، آپ معاشرے کے اندر کرپشن نہیں پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے بندوں کے حقوق میں آتے ہیں. تو یہ والی زندگی آپ گزارنے کے لیے تیار ہیں اور تیار ہونا چاہیے آپ کو. تو انشاءاللہ بسم اللہ کریں، آج کلمہ پڑھ لیں. اور کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ کسی کا کچھ نہیں پتا کہ زندگی کس وقت ختم ہو جائے. تو بیفور اٹس ٹو لیٹ آپ کو جو ہے اسلام میں داخل ہونا چاہیے، اگر آپ اسلام کو حق سمجھتے ہیں. یس سر. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم بھی ہے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ ذریعہ بنے گا، وہ چیز ٹھیک ہوگی. لیکن آپ ایٹ لیسٹ کیا کہ کلمہ تو پڑھیں. جی جی. ایکچولی تو دس از کوئی ویری بالکل، بگ تو کوئی مومنٹ فورس نہیں فار ہے آپ می کے اوپر، اینڈ آپ کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے. جس دن آپ اگر ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی پڑھ لیں، آپ ابھی نہیں تھوڑا ٹائم لینا چاہتے ہیں تھوڑا ٹائم لیجیے، سوچنا چاہیں سوچیں، کوئی فورس نہیں ہے. لیکن ہماری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے. سر اسی ریگارڈ میں ایک اور کوشچن جی کہ سمجھ لیجیے، جیسا میں آئی ریئلی بلیو دیٹ
पैगंबर साहब जो थे वो जी he was a true messenger. I really believe after reading his biography, I believe he was a true messenger. And I also believe there is one supreme God, there is one God who is worthy of worship. But still, I am not doing any prayer like Muslims performing. So, अगर मुझे अब ऐसा हो जाता है, मेरा डेथ हो जाता है सर, जी तो व्हाट विल मीन्स मैं मतलब मैं दिल से तो ये मानता हूँ, तो एम आई मुस्लिम और व्हाट? मैं वही कह रहा हूं, देखें आप दिल से मानते हैं, हमें नहीं पता कि आप दिल से क्या मानते हैं, तो खुदा फिर फैसला करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप दिल से कितना, कैसे और कितना सच मानते हैं। ये आपका और फिर खुदा के दरमियान मामला होगा। हम आपको मुसलमान तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं कि आप मुसलमान हैं, आपने हमारे सामने कलमा नहीं पढ़ा, आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, ठीक है, ये आपका और गॉड का मामला होगा, हमें नहीं पता। दुनिया को बताने के लिए देखें, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। मसलन अगर आपको ये मजबूरी है कि यार मैं अगर कलमा पढ़ूंगा ना तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर टॉर्चर करेंगे, मैं मुआशरे से कट जाऊंगा, मेरा बॉयकॉट हो जाएगा वगैरह वगैरह, इसलिए मैं पब्लिकली कलमा नहीं पढ़ सकता, तो ये एक मजबूरी है, ठीक है। आपने चुपचाप कलमा पढ़ लिया, आपने इस्लामी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई उज्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं है, और विदाउट एनी एक्सक्यूज आपसे ये कहा जा रहा है, मसलन कोई आपसे कह रहा है कि भाई ठीक है कलमा पढ़ो, और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, तो फिर ये कुफर है, फिर आपका इस्लाम मोतबर नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सक्यूज है या नहीं है। Okay, this is very big moment for me, जी and I am actually sweating and shivering. Goosebumps are coming. Like तो अगेन मैं फिर कहूंगा मेरे भाई, पढ़ें इंशाल्लाह कलमा, और फिर देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं तो फिर उस चीज को एतराफ करने में कोई वो नहीं है, सबको बताने में कोई वो नहीं है। जब आप मानती हैं दिल से तो बोलने सकते हो खुल के। जी तो जी, बगैर बिल्कुल किसी मान, प्रेशर के जब आप कहेंगे कि कलमा पढ़ा दिया जाए तो हम आपको कलमा पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। नहीं कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई प्रेशर। तो अगर ये बात है तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, कहिए अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, कोई व्हाट सर? लायक वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है। None is worthy of worship, like that. Right, none is worthy of worship other than Allah. Other than Allah. And I testify that Muhammad, peace be upon him, Muhammad, peace be upon him, is his last and final messenger. माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर मुबारक, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप माशाअल्लाह मुसलमान हैं आज से, और अल्लाह ताला आपको स्टेडफास्टनेस, साबित कदमी दे, और ये लम्हा लाइफ चेंजिंग है, यानी ये एक ऐसी चीज है कि इससे बढ़कर एक इंसान के साथ कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, और आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपके लिए ये बहुत इमोशनल मौका है। और जब एक इंसान को सच्चाई, जी हाँ बिल्कुल, running after it, I was like just I used to think always, एक
रिलीजन ऐसा भी है वर्ल्ड में, वो बोलता है कि सबको तुम अच्छा रहो, तुम अच्छा आदमी बनो। ये उसको क्या मिलता होगा, अल्लाह को क्या मिलता है इसमें कि वो अल्लाह बोलता है तुम अच्छा आदमी बनो, अच्छे इंसान बनो, ये अल्लाह को क्या मिलता है इसमें? तो मैं ये बहुत मुझे बात पसंद आया कि मेन वो बोलता है कि उसमें इंटरेस्ट वाला काम नहीं करो, जो इंटरेस्ट लेता है ब्याज लेता है, आपको पता होगा सही। वो कितना, उसकी वजह से कितना लोग मैंने देखा है बर्बाद हो गया। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उसको क्या मिलता होगा कि वो इतना अच्छी बात बताता है वो लोगों को। इसलिए कि वो इंसानियत से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि इंसानियत जो है वो अपनी बुलंदियों के ऊपर पहुंच जाए उसकी बात मानकर। ये है, तो आज आप उसके इतने करीब आ गए कि आप हमसे ज्यादा बेहतर हैं, यानी अपने इस एतबार से कि आज आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ये क्लीन स्लेट कि जिस पर कोई गुनाह नहीं है, और हमारी जिंदगियों के अंदर पता नहीं कितने गुनाह होंगे, तो आज आप हमसे बेहतर हैं। तो मैं इसकी मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सबको दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरे फादर को, और अल्लाह ताला आपको जी आपके पैरों को जमाए रखे और आपको इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग सही समझ दे और आप उस समझ के ऊपर चलें। और बहुत से सवालात क्वेश्चंस आएंगे दिन रात आपके सामने, नेवर बी वरीड, हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप आ सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। Is there any contact info, sir? If I need it, I can contact. मेरा ईमेल तो आजकल जरा सा बंद चल रहा है, अगर किसी और का कोई ईमेल हो तो वो दे दिया जाए। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब आपका या आसिम इफ्तिखार साहब, जिसका भी मुझ पर करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, प्राइवेट चैट में दे दीजिए आप अपना बिल्कुल, ईमेल। हाँ, जी किसी का भी ईमेल दे, जी मेरा देना चाहे मेरा दे दीजिए, जी। चैनल पर है। जी हाँ, अबू सर आप रिस्पॉन्ड कमेंट कर उनके दीजिए, मैं चैनल उसको पर शो है, कर देता हूँ अबू जर भाई। और मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब का भी ईमेल आपको मिल जाएगा प्राइवेट चैट में, तो आप इन दोनों में से किसी को भी इंशाल्लाह ईमेल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो। और इस्लाम को अब सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, बहुत मर्जीद भाई, अल्लाह ताला स्टडी आपको करके इस्तिकामत इसको नसीब फरमाए। जी बहुत स्टडी करके इस पे पहुंचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं इतना आसानी से छोड़ूंगा नहीं, इसको एक बिल्कुल अच्छा छोड़ना ही मुसलमान नहीं, मैं बन के बताऊंगा। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपको पूरी जिंदगी सीधे और सच्चे रास्ते पर चलाए रखे और आखिरत में जन्नत नसीब करे। चलें, ठीक है, शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।